نحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاد محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ابھی مجھے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان قریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان سے ظاہر ہو جائے کہ نہیں حق ہے۔ صدر دلگار اور معزز سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قرآن و سنت اور جدید سائنس۔ یہ محض ایک بحث نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ کائنات کی ہر دریا، ہر خوردبین کی جنبش، ہر دوربین کا مشاہدہ بالآخر اسی چوکٹ پر آگے رک جاتا ہے جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب اور سائنس دو الگ الگ راستے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس کائنات کے قوانین کی تلاش ہے اور قرآن ان قوانین کو بنانے والے کا کلام ہے۔ جب خالق کا کلام، خالق کی تخلیق اور یہ کائنات سامنے ہو تو اس میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہا۔ تخلیق کائنات جس کو آج کی سائنس بگ بینگ کہہ رہی ہے، معزز سامعین کرام، 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ کائنات ایک بڑے دھماکے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی، لیکن قربان جائیں اس رب ذوالجلال کو جس نے 1400 سال پہلے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں فرما دیا تھا، سورۃ انبیاء آیت نمبر 30، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ سائنس جسے آج دریافت کر رہی ہے، میرے آقا کریم کی لائی ہوئی کتاب نے اسے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ انسان کی تخلیق کے مراحل آج کی سائنس اس کو ایمبریولوجی کہہ رہی ہے۔ جدید ایمبریولوجی نے حال ہی میں بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کن مراحل سے گزرتا ہے، جبکہ قرآن نے صدیوں پہلے القا اور گوشت کے لوتھڑے جیسی اصطلاحات استعمال کر کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا اور پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ قرآن کے علاوہ سنت نبوی
اور جدید میڈیکل سائنس صرف قرآن ہی نہیں بلکہ میرے آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی اہم سائنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شان ہے کہ پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیو۔ آج کی سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کر پانی پینا گردوں اور جوڑوں کے امراض کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا۔ آج کی سائنس کہتی ہے دن میں 5 بار احساس حصوں کو دھونا جراثیم اور ذہنی تناؤ سے نجات دلاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یورپ میں بہت روشنی علم ہنر ہے، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ چشم ہوا ادھر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ تمام مرضوں کا علاج ہے۔ آج کی سائنس اس کو امیون بوسٹر کہہ رہی ہے، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے والی چیز۔ مختصر کہ یہ سائنس اپنی تمام ترقی کے باوجود ابھی وہی پہنچ رہی ہے جہاں قرآن و سنت نے پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی۔ سائنس بدلتی رہتی ہے، نظریات ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کا علم جو ہے وہ اٹل ہے۔ یہی اصل ہے جو نہ کبھی بدلا تھا اور نہ ہی بدلے گا اور نہ کبھی بدلا ہے۔ آخر میں ایک شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ خدا کی حمد سے روشن ہے سائنس کے ایوان، خدا کی حمد سے روشن ہے سائنس کے ایوان، ہر ایک ذرے میں پہچان ہے قدرت یزدان، جو انکشاف کیا آج کی عدالت نے وہ لکھ دیا تھا میرے رب نے 1400 سال پہلے اپنی قدرت سے۔ والسلام۔